بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تو دہشت گردی کا بڑھتے ہوئے خطرات اور جس میں عمران خان کو شدید خطرات لاحق ہیں، یہ ابھی کی خبر ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے بہت سارے مزید رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اور جو تیسری خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن آمنے سامنے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دہشت گرد جو رات گئے گرفتار ہوئے ہیں۔ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ اپنا راولپنڈی پولیس کی جانب سے بھی اور دوسرا اس کی جانب سے بھی اپنا سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پر بھی جو ہے وہ ویڈیوز اس ٹائم گردش کر رہی ہے کہ دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ڈیالہ جیل پر حملہ کرنا تھا۔ ڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد ہوا ہے اور یہ صورتحال انتہائی خراب ہے اور عمران خان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اور راولپنڈی پولیس کی بروقت کارروائی سے دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود سمیت وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ تصویر بھی چل رہی ہوگی ایک سائڈ پر میرے کہ جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو۔ اور دوسرا، 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے کور کمانڈر جو لامیہ ہے اس کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا 9 مئی ملزمان کو سزا دی جائے۔ عمران خان نے کہا، کور کمانڈر لامیہ کی مکمل تائید کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ 9 مئی پر اب تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا اور اس پر مکمل تحقیقات کی جائے اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اب 1 سال ہونے کے قریب ہے، سانیہ 9 مئی کو ہوئے اور کافی سارے لوگ بھی گرفتار ہیں لیکن ان کے ٹرائل نہیں ہوئے، ان پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے سوالات اٹھائے، انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں، CCTV فوٹیج نکلے، کیسے لوگ وہاں پر پہنچے، کیوں نہیں راستے میں روکا گیا۔ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ملنے ضروری ہیں۔ پولیس کہاں پر تھی، کیوں نہیں؟ آپ ویسے بھی اگر کوئی جلسہ جو کوئی بھی احتجاج ہے وہ کہیں پر موو کر رہا ہو تو آپ دیکھیں راستے میں کیسے پولیس روکتی ہے، لیکن ان سوالوں کے جوابات نہیں ملے کہ پولیس کہاں پر تھی۔ اور دوسرا، عمران خان نے کہا PTI کی مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی ہے۔ جن کی مخصوص نشستیں بنتی ہی نہیں تھی ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اور یہ سوال تو بالکل ویلڈ ہے۔ اور جتنے الزامات انہوں نے الیکشن کمشنر پر لگائے، الیکشن کمیشن پر لگے ہیں، وہ بالکل سچ ثابت ہوئے ہیں۔ وہ ایک بغض عمران میں سارا کچھ کیے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور ان پر بہت سارے تجزیہ نگار بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا سب سے زیادہ احترام کیا جانا چاہیے کیونکہ عوام ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے اور ادارے ہمیشہ عوام کے سر پر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ادارے، سیکورٹی فورسز سے لے کر عدلیہ سے لے کر آپ جتنی بیوروکریسی ہے، یہ عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز عوام ہے، اصل طاقت عوام ہے۔ اور تاریخ کا، عمران خان نے کہا کہ تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا اور اس کی تصدیق پلڈاٹ نے بھی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان پہلے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا، بوٹ کو عزت دے رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی اور یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک آفر کیا بہت بڑی، انہوں نے کہا 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں۔ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے، آڈٹ ہو، ان کا فرانزک ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلے بھی عمران خان نے یاد رکھے 4 حلقوں کا کہا تھا کہ کھول لیں، تو ثابت ہوگی تھی دھاندلی ہوئی، اس میں صرف یہ کہا تھا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی، اس وقت ان کو ایسے بچایا گیا تھا۔ تو عمران خان نے کہا پشاور سے نور عالم خان والا حلقہ کھول لیں، لاہور سے نواز شریف صاحب والا کھول لیں اور اون چودھری والا کھول لیں اور اسلام آباد کا کوئی بھی حلقہ کھول کر اس کا آڈٹ کروا لیں اور اس کا سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ویسے تو جتنے بھی انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یقین کریں مذاق بنا پڑا ہے دنیا میں پاکستان کے نظام کا اور پاکستان کے انصاف کے نظام کا، اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، بس اسی حساب سے چلا جا رہا ہے جو بھی معاملہ ہے۔ اور پلڈاٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام انتخابات کو خراب قرار دیا ہے۔ آج انہوں نے رپورٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا موبائل سروس، انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے۔ دوسرا سوالیہ نشان یہ انہوں نے نشاندہی کی
یہ مینجمنٹ سسٹم پر سمجھوتا کیا گیا، سمجھوتا تو کیا گیا، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور فارم 45 اور 47 نے بھی انتخابی ساکھ کو خراب کیا، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ فارم 45 پہلے اپلوڈ کیے، پھر ختم کیے، پھر دوبارہ کیے، اب جو کیے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کچی کے بچوں کی طرح انہوں نے وہ کی ہے ساری صورتحال۔ اور فارم 45 اور 7 کے حوالے سے تو اتنا زیادہ معاملہ اٹھا ہے کہ ہر جگہ پر مذاق بنا پڑا ہے، اور ہمیں یہ بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور اگلی خبر امریکہ سے ہے، جو بائیڈن اور ٹرمپ بالکل آمنے سامنے ہیں اس ٹائم، کیونکہ جو سوئنگ سٹیٹ تھی نکی ہیلی کی جو ہے وہ انتخابی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہیں، اور ٹرمپ اور بائیڈن نے اپنے اپنے مقابلے جیت لیے ہیں، اب یہ 2 میدان میں رہ گئے ہیں، اور اس میں ٹرمپ کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے جو بیڑا غرق کیا امریکی عوام کا، امریکی پالیسیوں پر جتنی تنقید بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ہوئی، جو ٹرمپ کام کر کے گئے تھے کہ امریکہ کو جنگوں سے باہر نکال کر، افغانستان کی ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی تھی جس کو انہوں نے ختم کیا، اور وہ اپنے عوام پر توجہ دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہی کام کیا۔ لیکن جیسے ہی بائیڈن انتظامیہ آئی تو آپ نے دیکھ لیا، یوکرین جنگ چھڑ گئی، ادھر سے اسرائیل کو انہوں نے پشت پر ہاتھ رکھا، اور فلسطین میں جو معاملات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج بھی انسانیت جو ہے وہ شرما کر رہ گئی ہے، لیکن کوئی اس پر بات کرنے کے لیے صرف بیان بازی کی حد تک، وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کسی نے اسرائیل کا ناطقہ پانی بند نہیں کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، کوئی بھی مسلم ریاست جو ہے انہوں نے صحیح طریقے سے سٹینڈ ہی نہیں لیا، اور ٹرمپ نے بائیڈن کو امریکہ کا بدترین صدر قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے جو ہے نا وہ اپنی چودراہٹ دنیا میں ہر جگہ پر قائم کرنے کے لیے امریکی عوام کا پیسہ ضائع کیا، بجائے اس کے کہ امریکی عوام پر لگے، انہوں نے امریکہ کو بھی قرضے کی دلدل میں دھکیلا ہوا، اور آج امریکہ چائنا کا مقروض بھی ہے، لیکن باز نہیں انہوں نے آنا، کیونکہ یہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے پاکستان میں بھی جو حالات خراب کی ذمہ دار ہے، مین کردار آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ لو والا ہے۔ اسی طرح ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ عراق میں بھی ہیں، ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں بھی موجود ہیں اسرائیل کی صورت میں، اسی طرح مصر میں بھی انہوں نے وہی رجیم چینج والا کام، یعنی کہ یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور بائیڈن انتظامیہ، یہ نہیں میں کہتا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگی، لیکن ان کی پالیسیاں یہ نہیں ہیں کہ وہ جنگ کے جو ہے نا وہ پیسہ جھونکے جنگ میں، وہ جنگوں سے باہر نکل کر اپنی عوام پر توجہ دینا چاہتے ہیں، اور دنیا میں ایک سکون اور امن بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہر ملک جو ہے وہ اپنی عوام پر توجہ دے، تو وہ مزید اس کو فائدہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے امریکی عوام بھانپ چکی ہے، جس کے لیے اب بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس کا جیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ویسے بھی ان کی سپریم کورٹ نے جو زوردار تماچا مارا ہے ان کے منہ پر کہ آپ کیسے اس کو ٹرمپ کو جو ہے وہ صدارتی الیکشن سے باہر رکھ سکتے ہیں، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو رہے ہیں، اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ اگر امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ جیسی جو انتظامیہ ہے یہ اگر جاتی ہے تو پاکستان میں بھی آپ کو مزید حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ امریکی جو ٹرمپ ہیں وہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے حق میں نہیں ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں جو ہے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے حق میں نہیں ہیں، تو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ لیکن آخر میں پھر اسی بات پر جو عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں اس پر غور کرنا ہوگا، یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ دھمکی لگا چکے ہیں، یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو یہ جو جس طرح کے انہوں نے کیے، اور جیسے مریم اورنگزیب نے کہا کہ سر کچل دینا چاہیے، تو انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے چاہے وہ سیاسی طور پر انہوں نے دیے ہیں، لیکن اتنی ہائپ کریٹ کر کے انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کے لیے بھی اپنا سروائیو کرنا ممکن نہیں نظر آتا۔ عوام ان کو اس ملک میں رہنے نہیں دے گی اگر عمران خان پر کوئی اس طرح کا اقدام ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ملک ایسی نارکی کی طرف جائے گا
کہ پھر دوبارہ حالات سنبھلنا مشکل ہو جائیں گے. خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس پر جو ہے پراپر جو ہے جسے کہتے ہیں منصوبہ بندی کے تحت حفاظتی اقدامات کیے جائیں یا عمران خان کو شفٹ کیا جائے. عمران خان کو آپ نے سیاسی طور پر جو قیدیں سنائی ہوئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ ویسے لٹکاتی ہے ان کے فیصلے، ہر کیس کو اس کے لٹکا دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ یا تو ٹرائل جلدی سے مکمل کرے اور صحیح طریقے سے کمپلیٹ کرے، اوپن ٹرائل کرے، اور اگر آپ نے جیل میں بھی رکھنا ہے تو کم از کم ان کو سہولتیں پوری دی جائیں، انہیں سیکورٹی پوری دی جائے. تو یہ جو چیزیں خبریں آنا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ وہاں پر آپ دیکھیں خالی عمران خان موجود نہیں ہیں، وہاں پر پرویز الہی بھی ہیں، وہاں پر اور بھی قیادت موجود ہے، شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود ہیں. تو اس طرح تو کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اتنے جوگے نہیں ہیں تو پھر آپ گھر جائیں، کسی اور کو دیں. یہ جب آپ گھس بیٹھیے ایسے آئیں گے تو پھر آپ ایسا ہی کریں گے، آپ کی توجہ یہ اس طرف نہیں ہوگی. آپ تو اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ ہاری ہوئی سیٹ پر جتائے گئے ہیں، اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بھی ہاری ہوئی سیٹ پر جتائی گئی ہیں، تو میاں صاحب ہیں وہ بھی ہاری ہوئی سیٹ پر جتائے گئے ہیں. تو جب یہ شکست کھائے ہوئے ٹولے کو آپ بٹھائیں گے تو پھر کارکردگی تو یہی ہوگی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.